السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری اسٹوری کا نام ہے البتہ الطیبہ۔ هذه بطہ طیبہ، طیبہ ہوتی ہے بہت اچھی، and بطہ is duck۔ هذه بطہ طیبہ۔ تو دیکھتے ہیں اس اسٹوری میں کیا ہوگا اس بطہ کے ساتھ۔ البتة الطيبة تقوم من نومها مبكرة فتتوضأ وتسلي وتتناول فطورها من الفول والذرة ثم تبدأ في تنظيف مسكنها۔ هذه بطة الطيبة تقوم مبكرة، جلدی اٹھتی ہے، مبكرة، فتتوضأ وضو کرتی ہے، وتصلي نماز پڑھتی ہے، وتتناول فطورها اور اپنا ناشتہ کرتی ہے۔ ناشتے میں کیا کھاتی ہے؟ پھول اور ذرا، دال اور ذرا مکئی کے دانے۔ ثم تبدأ في تنظیف مسکنها، پھر تنظیف کرتی ہے، نظافہ صفائی کرتی ہے اپنے گھر میں۔ مسکن یعنی بیت۔ ثم تبدأ في تنظیف مسکنها، تنظف البيت۔ وبعد أن تفرغ من تنظيف مسكنها تلبس فستانها وتحمل حقيبتها وتذهب إلى السوق لتشتري حاجاتها۔ اور جب وہ اپنا مسکن، اپنا بیت صاف کر لیتی ہے، تنظف المسکن، ثم تلبس فستان، پھر یہ فستان پہنتی ہے، پیاری سی فستان کہتے ہیں ڈریس کو، کپڑوں کو، فستان پہنتی ہے اور اپنا حقیبہ لیتی ہے، تحمل حقیبہ، اور سوق چلی جاتی ہے، تذهب الى السوق، حقیبہ از بیگ اور سوق از بازار، تذهب الى السوق، تاکہ اپنے جو اس کو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ چیزیں خرید لیں۔ بطہ تذهب الى السوق۔ وفي السوق تقابل كل يوم على الدوام جارتها وصديقتها الست وزة الناصحة۔ سوق میں اس کو ہر روز اس کی جارہ، اس کی نیبر ملتی ہے، صدیقہ اس کی فرینڈ ملتی ہے، وزہ ناصحہ، وزہ ناصحہ، اس کا نام پڑ گیا وزہ ناصحہ کیونکہ وہ بہت اچھی باتیں سمجھاتی ہے، ہمیشہ اچھی بات سمجھاتی ہے، اس کا نام ہے وزہ ناصحہ۔ وفي أحد الأيام ذهبت الست بطة إلى السوق ولكنها لم تقابل صديقتها الست وزة، فقالت في نفسها يا ترى ماذا جرى لها، وذهبت إليها لتزورها۔ ایک دن کیا ہوتا ہے؟ ذهبت الست بطة إلى السوق، ذهبت السوق، بازار جاتی ہے بطہ، لیکن وہاں پہ اس کو صدیقہ نہیں ملتی ہے اس کی، تو اپنے آپ سے کہتی ہے کیا ہوا ہوگا اس کو، یا ترى ماذا جرى لها، وذهبت إليها، اور اس کے پاس چلی جاتی ہے اس کو وزٹ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ اس کو کیا ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں وزہ کو کیا ہوا ہوگا۔ فلما وصلت إلى بيتها وجدتها مريضة في سريرها، البتة الطيبة أحضرت لها الطبيب وقامت بتمريضها وأعطتها الدواء في مواعيده۔ تو اس کے بیت جاتی ہے تو دیکھتی ہے مریضہ، وجدتها مريضة في سريرها، تو وہ بیمار ہوتی ہے اپنے سریر میں، سریر بیڈ کو کہتے ہیں، هذا سریر۔ البتة الطيبة احضرت لها طبيب، بطة الطيبة جاتی ہے اور اس کے لیے طبیب لے کر آتی ہے اور اس کو دوا دیتے جو طبیب، تو وہ اس کو اس کے ساتھ اس کی تیمارداری کرتی ہے، اس کو دوا دیتی ہے اپنے ٹائم پر تاکہ وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے، کیونکہ وہ اس کی صدیقہ ہوتی ہے۔ وبعد أيام نظرت الوزة من شباكها بعد أن شفيت من مرضها فرأت الثعلب المكار يدول حول منزل صديقتها البطة۔ اور کچھ دنوں بعد جب وزہ اپنے شباک سے باہر دیکھتی ہے، شباک، هذا شباک، ونڈو کو کہتے ہیں شباک، اس کو نافذہ بھی کہتے ہیں۔ جب وہ اپنے مرض سے ٹھیک ہو جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ثعلب المکار، هذا ثعلب المکار، وہ اس کی صدیقہ جو بطہ ہے اس کے گھر کے باہر پھر رہے ہیں۔ وزہ کہتی ہے یہ کیا ہوا، میں بیمار ہوئی تو ثعلب ہو گیا بطہ کے گھر کے باہر۔ تسللت الوزة إلى منزل صديقتها البطة وحذرتها من الثعلب، خافت البطة الطيبة وسألت الوزة الناصحة ماذا أعمل يا صديقتي، قالت لها لا تخافي لا تخافي سأدبر لك الأمر۔ تو وزہ جلدی سے اپنی صدیقہ بطہ کے گھر جاتی ہے اور اس کو ڈراتی ہے، کہتی ہے ثعلب آ گیا باہر، تو بطہ طیبہ ڈر جاتی ہے، کہتی ہے اوہ انا اخاف من ثعلب، انا اخاف من ثعلب۔ تو کہتی ہے وزۃ الناصحہ سے پوچھتی ہے ماذا اعمل، میں کیا کروں پھر یا صدیقتی،
اور کہتی ہے لا تخافی، ڈرو نہیں، لا تخافی لا تخافی، میں سوچتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے، میں آپ کے لیے کچھ سوچتی ہوں. ذهبت الوزة إلى الكلب الأمين وقالت له البطة الطيبة تدعوك لقضاء يومين عندها. قال الكلب ولكني لا آكل الحبوب مثلكما. قالت الوزة لا، ستقدم البطة لك العظم. وقبل الكلب الأمين الدعوة. تو وزہ کے ذہن میں کیا آئیڈیا آتا ہے؟ کہتی ہے میں کلب کے پاس جاتی ہوں. کلب کہتے ہیں اس کو، ڈوگی کو. کلب الامین، وہ بہت زیادہ امانت دار ہوتے ہیں، اس لیے اس کا نام ہوتا ہے کلب الامین. اس کو جا کر کہتی ہے بطۃ طیبہ، آپ کو کہہ رہی ہے کہ 2 دن ہمارے پاس آ کر رہو، یومین، 2 دن. قال الکلب، کلب آگے سے کہتا ہے انا لا آکل الحبوب، میں تو حبوب نہیں کھاتا، آپ کی طرح دانے نہیں کھاتا. تو وزت کہتی ہے نہیں پریشان نہ ہو، بلکہ آپ کو بطہ کیا دے گی؟ عظم، ہڈی دے گی. تو امی کلب کہتا ہے کہ چلو یہ ٹھیک ہے، پھر میں چلا جاتا ہوں. ذهبت الوزة الناصحة إلى الجزار واشترت منه عظما ثم ذهبت إلى الخباز واشترت منه خبزا. اب وزہ تو بطہ کی مدد کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ پہلے بطہ نے وزہ کی مدد کی تھی. تو وزہ جاتی ہے جزار کے پاس جو لحم کو کاٹتا ہے، جو گوشت کاٹتا ہے. واشترت منه عظما، اس سے ساری عظم خرید لیتی ہے، ہڈیاں خرید لیتی ہے. ثم ذهبت الى الخباز، پھر وہ جو روٹی پکاتا ہے اس کے پاس جاتی ہے. واشترت منه خبزا، اور اس سے خبز خرید لیتی ہے. اعطت الوزة الناصحة البطة الطيبة العظم والخبز فجهزت طبقا من الثريد ووضعت فوقه العظم ثم رتبت غرفة بالدور الأرضي ووضعت فيها الطبق الشهي. تو وزہ ناصحہ جو اس کے لیے لے کر آئی ہوتی ہے عظم اور خبز، تو جا کے بطۃ الطیبہ کو دے دیتی ہے. تو بطۃ الطیبہ اس کے لیے مزیدار سا کھانا تیار کرتی ہے اور اس کے اوپر عظم رکھتی ہے، روٹی سے سرید بناتی ہے اور اس کے اوپر عظم رکھتی ہے، اور اس کے لیے اس کا غرفہ، روم تیار کرتی ہے، اور اس میں اس کی یہ پلیٹ رکھ دیتی ہے. طبق کہتے ہیں پلیٹ کو. حضر الكلب الأمين إلى منزل بطة فرحبت به ودلته على غرفته. رأى الكلب طبق الثريد وفوقه العظم ففرح به وأكل حتى شبع. تو کلب الامین بطہ کے گھر میں آتا ہے، بیت بطہ، منزل بطہ. تو اس کو ویلکم کرتی ہے اور اس کو اس کا غرفہ دکھاتی ہے. کہتی ہے هذه غرفتك یا کلب. کلب دیکھتا ہے وہاں پر طبق ہے اور اس میں طعام ہے اور اس کے اوپر عظم بھی ہے، تو وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے، فرحان، اور اکل، کھانا کھا لیتا ہے، اس کا پیٹ بھر جاتا ہے. وبعد قلیل جاء الثعلب المكار ونقر على باب البطة ففتح له الضيف. تو تھوڑی دیر بعد ثعلب المكار آتا ہے اور بطہ کے باب پر نوک نوک کرتا ہے. بطہ کے باب یعنی ڈور پر نقرا، نوک نوک کرتا ہے. تو کلب اس کے لیے دروازہ کھولتا ہے. رأى الثعلب الكلب في ملابس النوم فظن أنه سكن عند البطة ففر هاربا ولم يعد. ثعلب الكلب جو دیکھتا ہے کہ ثعلب جب نوک کرتا ہے تو کلب نے کھولا ہوتا ہے دروازہ، تو ثعلب دیکھ کے ڈر جاتا ہے، کہتا ہے کلب تو ملابس النوم میں ہے، سلیپنگ سوٹ میں ان کے پاس ہے، اس کا مطلب ہے کلب تو اب یہیں پر رہتا ہے، اب تو مجھے یہاں سے بھاگنا پڑے گا. وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور پھر واپس کبھی نہیں آتا. اسی کے ساتھ ہم اسٹوری کو اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ اسٹوری میں. السلام علیکم.